سیکنڈ ایئر کا سبق قرطبہ کا قاضی ہے اور مصنف سید امتیاز علی تاج ہیں۔ خلاصہ ہے، غرناطہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک ایوان جس کے دریچوں میں سے شہر کے چوک پر نظر پڑ سکتی ہے۔ گلی کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ بائیں ہاتھ پتھروں کا زینہ بنا ہوا اوپر کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ اوپر کے کمرے کی کھڑکی ایوان میں کھلتی ہے۔ ایوان میں بڑی میز ہے جس پر ایک شمعدان رکھا ہوا ہے۔ میز کے قریب ایک بینچ اور چند کرسیاں پڑی ہیں۔ دیواروں پر اسلحے اور جانوروں کے سر لگے ہوئے ہیں۔ صبح کے دھندلکے میں حلاوہ بینچ پر بیٹھی ہے، سر گھٹنوں سے لگا رکھا ہے۔ عبداللہ دروازے سے اندر آتا ہے اور حلاوہ سے کہتا ہے کہ شمع گل کر دو۔ حلاوہ جواب دیتی ہے کہ شمع صبح کے آنے کو روک نہیں سکتی۔ حلاوہ دکھ سے کہتی ہے، کیسی کالی صبح اے میرے رب، کیسی کالی صبح۔ حلاوہ کہتی ہے کہ آج کا سورج دیکھنے کو میں زندہ کیوں رہ گئی، آج کا دن تمام ہونے پر میرے لال کا کیا ہوگا۔ عبداللہ غصے سے کہتا ہے، زندہ ہوگا، لمبی عمر پائے گا، ہم دونوں کو قبر کے شگاف میں اتارے گا۔ حلاوہ مایوسی انداز میں کہتی ہے کہ آج سولی پر اس کی لاش لٹکتی رہ جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے، پورے قرطبہ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو زبیر کو پھانسی دینے کے لیے تیار ہو۔ حلاوہ کہتی ہے کہ قاضی کا حکم ہو تو پھر حکم ہے، جس کو ہوا وہ پورا کرنا ہوگا۔ عبداللہ پھر کہتا ہے کہ آج کوئی بھی قاضی کا حکم نہیں مانے گا۔ حلاوہ کہتی ہے، تم احمق ہو، پھانسی کو کون روک سکتا ہے۔ سولی پر اس کی لاش لٹکتی ہوئی دیکھ رہی ہوں، میرا ننھا سجیلا نوجوان جس کا جسم میرے دودھ نے بنایا، جس کے خون اور ہڈیوں میں میرا دودھ شامل ہے، میں اسے مردہ دیکھ چکی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ آخر زبیر کا قصور کیا ہے جو اسے سزا دی جائے۔ حلاوہ کہتی ہے کہ اس نے قتل کیا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ خوبصورت عورت سے کس کو محبت نہیں ہوتی۔ زبیر نے قاضی کے مہمان کا قتل کیا ہے۔ جواب میں عبداللہ کہتا ہے کہ یہ بات مہمان کو زیب نہیں دیتی کہ گھر کی محبت میں کود پڑے، اس لیے زبیر کو اپنی محبت کی خاطر یہ قتل کرنا پڑا، لیکن لڑکی نے کسی کو ہاں تو نہیں کی تھی۔ پھانسی گھاٹ چوک میں لوگوں کا ہجوم ہے۔ قاضی اپنے کمرے سے باہر آتا ہے، سیڑھیاں اتر کر آ رہا ہے۔ قاضی پوچھتا ہے کہ موت کا ڈھنڈورا کیوں نہیں پٹ رہا۔ عبداللہ جواب دیتا ہے کہ ڈھنڈورا پیٹنے والا موجود نہیں ہے۔ قاضی کہتا ہے کہ باہر کون ہے؟ عبداللہ کہتا ہے، حضور ایسا کوئی بھی نہیں جو آپ کے فتوے کی تعمیل کرے، ویسے میرے سوا قرطبہ کے سارے مرد باہر موجود ہیں۔ قاضی کہتا ہے کہ کیا تو تیار ہے؟ جواب میں عبداللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کام تو آپ خود کریں یا ابلیس آپ کے حکم کی تعمیل کر سکتا ہے۔ قاضی نے یہ بات نہ سنی لیکن اسے شک ہو گیا۔ قاضی کہنے لگا کہ ناظر عدالت کے آدمی کہاں ہیں؟ نچلی منزل میں حلاوہ قاضی کے پاس آتی ہے، اس سے مخاطب ہوتی ہے کہ میری بوڑھی زبان نے آپ سے عفو و رحم کی التجا کی ہے، میں نے اس وقت اسے پالا ہے جب اس کی ماں جنم دے کر مر گئی تھی۔ قاضی اس کی باتوں کو سنی انسنی کر دیتا ہے۔ آخر قاضی خود فیصلہ کرتا ہے کہ زبیر کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جائے اور خود پھانسی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ زبیر کو پھانسی گھاٹ پر پہنچایا جاتا ہے، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، کوہ سے رحلت بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ زبیر اپنے باپ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تختہ دار کھینچ دیا جاتا ہے، زبیر کا وجود لٹک جاتا ہے۔ قاضی سر جھکائے واپس آتا ہے، اس کا وجود کانپ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ حلاوہ کہتی ہے کہ یہ دروازہ اب کبھی نہیں کھلے گا، اب ہم قاضی کو کبھی زندہ نہ دیکھ سکیں گے اور اسے کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔